اسی طرح سے 8ویں چیز میں یہ ہے کہ سحری اور افطار کے سلسلے میں سنت یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس بات کی دی ہے کہ سحری آخری وقت میں کی جائے اور افطار پہلے وقت میں کی جائے. یعنی سحری کا ختم ہونے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آدمی سحری کر لے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، 1-2 بجا دیتے ہیں. اب سوچتے ہیں کہ اب یعنی لیٹ جائیں گے تو شاید اٹھیں گے نہیں، تو اب ایک کام کرو، ابھی سحری کر لو. رات میں 2 بجے سحری کر لیتے ہیں. اب سحری کرنا جو ہے آدمی کو، اس کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، اجازت مل جاتی ہے، کنسیشن مل جاتا ہے فجر چھوڑنے کے لیے. بہت سارے لوگ رات میں 2-3 بجے سحری کر لیتے ہیں. اب کام تو ہو گیا، اپنا بچا کیا. تو اب جو سو جائے گا کتنے بجے اٹھے گا؟ 10 بجے اٹھے گا. خاص طور سے وہ لوگ جو ہاسٹل میں اور ایسا رہتے ہیں جہاں پہ اٹھانے والے گھر والے نہیں ہوتے جو ڈنڈے سے مار کے اٹھائیں گے اس کو. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں 2-3 بجے کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. اس سے خاص یہ ہوتا ہے کہ نماز ضائع ہو جاتی ہے. تو سحری آخری وقت میں کریں. اور افطار کا جو وقت ہے وہ سورج ڈوبتے ہی شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل. تو سورج جیسے ڈوب جاتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے اور فوراً آدمی کو افطار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی دیر کرتا رہے، خواہ سوچے کہ احتیاط کے 10 منٹ، احتیاط کے 5 منٹ. جو واقعی اس کو علم ہو، دکھائی دیا سورج ڈوب گیا اس کو، یا کسی سچے آدمی نے بتا دیا سورج ڈوب گیا، جلدی کرنا افضل ہے. ہاں یہ بھی جلدی نہیں کہ سورج ڈوبا نہیں اور آدمی آدھا ڈوب گیا تو چلو ڈوب گیا نا ابھی کھا لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے. ایسا نہیں، پورا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. سورج پوری طرح سے ڈوب جائے اس کے بعد آدمی روزہ افطار کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بکروا بالافطار واخروا السحور. بکروا جلدی کرنا، افطار میں جلدی کرو، یعنی سورج ڈوبتے ہی جلدی سے افطار کر لو. یوں مت کہو کہ باقی کھا رہے ہیں میں زیادہ مجاہدہ کروں گا، اللہ کا زیادہ مقرب بننا ہے. نہیں، اب کھا کے تو اللہ کا مقرب بنے گا، بغیر کھائے اب نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ نبی کی سنت یہ ہے. اور اس میں عاجزی ہے. اللہ ہم نہیں رہ سکتے بھوکے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرا احسان ہے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف اور مجاہدے پر صبر کرنا بھی نیکی ہے. تو دن بھر صبر کرنا، رکنا نیکی ہے. اب جب وقت ختم ہو گیا اب کھانا نہیں کیتے، تو آدمی افطار میں جلدی کرے. بکروا بالافطار واخروا السحور. اور آپ نے کہا کہ سحری کو تاخیر سے کرو، یعنی آخری وقت میں کرو. یہ بھی نہیں کہ وقت ہو گیا اور گھڑی دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہے اور کھائے جا، اور بیوی کو لایا جاتی. بعض لوگ ہوتے ہیں تو لا میں کھاتا ہوں، تو بیچاری وہ تو پوری اپنا وقت ضائع کرتی اس کے لیے، وہ نہیں کھا پاتی، یہ کھاتا رہتا ہے. تو اتنا بھی نہ کھائیں کہ پیٹ سوچے یہ کیا ہے، کہ کون سا مہینہ آ گیا. بہت سارے لوگوں کے لیے ہاں بعض لوگ آپ بتائیے پوچھنا ہے مجھے کیسا پڑ گیا تمہارا، تو رمضان میں اتنا کھایا کہ 2 ٹائم جو کھایا ہو صبح اور شام، تو 3 ٹائم کا ایوریج اگر نکالا جائے تو 2 ٹائم میں بڑھ گیا ہو، وزن بڑھ گیا اس کا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا نفس پر مجاہدہ ہونا چاہیے. ابھی اتنا بھی نہ کھائے کہ دن بھر فکر ہو جائے کہ اب ہضم کیسے کریں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اپنی استطاعت کے بقدر کھائے. اتنا کم بھی نہ کھائے کہ ظہر میں کھڑا ہو تو چکر آ رہا ہے، سب لے کے گھر پہ آ رہے ہیں اس کو اٹھا کے، ایسا بھی نہ ہو. اور اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ دن بھر ڈکار لیتا رہے اور ساری صف میں سب کو تکلیف دیتا ہے، ایسا بھی. یہ ہوتا ہے. آپ تراویح میں دیکھیں، آپ کی بازو میں خوش قسمتی سے اگر کوئی آ جائے اس طرح سے پوری طرح، اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کیا ایسا، تو وہ آپ کو دیکھے کیا پرابلم کیا ہے. اپنے گھر سے کھا کے آیا بھائی، آپ کا تھوڑی کھا ہے، میری ڈکار ہے، پرسنل ہے میرا. یہ سارا رمضان میں ہوتا ہے. اس لیے ہم رمضان کو اچھے طور پر گزارے کا مطلب اچھے طور پر دینی اعتبار سے. آپ کھائیں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، نہ آپ کو اللہ نے منع کیا، نہ رسول نے، فرشتوں نے. آپ کھائیں، لیکن کھانے کا حساب بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ رمضان ہے، عام مہینہ نہیں ہے. آپ اپنے نفس کی تربیت کے لیے تھوڑا حساب نکالیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، اس کو ابن سعد نے طبقات میں روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا سحری آخری وقت میں کرو اور افطار جلدی کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. لوگ اس وقت تک بھلائی پر باقی رہیں گے، خیر پر رہیں گے، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. کیوں؟
اس لیے کہ یہود دیری کرتے ہیں. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ افطار میں دیری کرتے ہیں، لیٹ کر کے افطار کرتے ہیں. اس لیے اسلام کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ ہم جلد سے جلد افطار کر لیں، سورج ڈوبتے ہی افطار کر لیں. اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے.